بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا صدق اللہ العظیم۔ محترم بزرگوں، دوستو، چند ساتھیوں نے ایک کلپ بھیجی، سننے کا موقع ملا اور میری حیرت کی انتہا نہ رہی۔ اتنا بغض، اتنا حسد، اتنی فحاشی، اتنی عیاری، اتنی مکاری، اتنی گالیاں اور اتنے برے برے القابات سے پکارنا، میں حیرت میں پڑ گیا کہ آخر ایسا کیا معاملہ آ گیا جس کی وجہ سے یہ صاحب اتنا پریشان ہیں، اتنا بول رہے ہیں، اتنا چلا رہے ہیں۔ پھر مجھے سمجھ میں آیا کہ جب کوئی شخص عالم نہ ہو اور جاہل ہو، اور پھر علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے اگر پڑھا ہوا ہو اور اس کے ساتھ ساتھ وہ انجینئر ہو، انجینئر کی ڈگری ہو اس کے پاس، تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ شخص یہی کرے گا اور یہی بولے گا۔ انجینئر مدثر صاحب، آپ سے چند باتیں گزارش کرتا ہوں، بغور سماعت فرمائیں، اور ساتھ ساتھ میں آپ نے جو تنقیدات اور جو کذب بیانیاں اور اس کے ساتھ ساتھ جو الزامات اور اس کے ساتھ ساتھ جو القابات ہمارے علماء کرام کے لیے استعمال فرمائے ہیں، اس کا بھی آپ لحاظ رکھتے چلیے گا، کیونکہ یہ دنیا کی کہاوت ہے کہ ہے گنبد کی یہی صدا، جیسی کہو ویسی سنو۔ تو جیسے جیسے آپ نے کہا ہے بس انشاءاللہ میں بھی ویسے ویسے، لیکن پھر بھی انشاءاللہ رعایت کے ساتھ میں آپ کو بتاتے چلوں گا۔ سب سے پہلی بات یہ کہ آپ اتنے بڑے جاہل ہیں کہ آپ کو نہ لکھنا آتا ہے، نہ پڑھنا آتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو نہ عربی عبارتیں پڑھنے آتی ہیں، نہ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو اپنی کتابوں کا نام معلوم ہے، نہ آپ اردو صحیح سے بول پاتے، کچھ بھی نہیں کر پاتے ہیں۔ پہلی بات آپ سے یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ نے جو کہا کہ آپ کا عقیدہ یہ ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جمیع ما کان و ما یکون کا علم حاصل ہے۔ آپ اس بات کو اچھی طریقے سے یاد رکھیے گا، اور اس کے بعد آپ نے جو کذب بیانی اور جو جھوٹ اور دریغ بازی سے کام لیا، انشاءاللہ اس کو بھی میں وضاحت کے ساتھ نقل کرتا چلتا ہوں۔ سب سے پہلی بات کہ آپ کو آپ کی گھر کی کتابوں کا نام معلوم نہیں۔ یہ آپ جو اپنے ابا حضور احمد رضا کی کتابوں کا نام لے رہے تھے، الامن والعلا ہے، آپ کہتے ہیں الامن والعلا، الامن والعلا، اصل میں یہ انجینئر صاحب ہے نا، اس لیے تو انجینئر صاحب کیا جانے کہ کتابوں کے نام کیا ہوتے ہیں اور قرآن کی آیتیں کیسی پڑھی جاتے ہیں اور اردو کیسے پڑھا جاتا ہے، کچھ آپ کو علم نہیں ہوگا۔ دوسری بات کہ آپ نے کہا اللہ رب العزت کا نام لیا تو رؤوف کو پڑھتے، رؤوف عین نکالتے ہیں، آپ کو اتنی بھی خبر نہیں، اور بھی بہت ساری غلطیاں ہیں آپ کی۔ انشاءاللہ میں موقع بموقع جب بات چلتی رہے گی تو اس کو جو ہے میں آپ کے سامنے واضح کرتا رہوں گا۔ سب سے پہلی چیز آپ یہ یاد رکھیے کہ آپ کے حکیم الامت ہیں، جال حق نام ہے کتاب کا، اس کتاب کے اندر انہوں نے علم غیب کی بحث میں ایک بات لکھی ہے، وہ بات میں آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں۔ صفحہ نمبر 40 ہے، مکتبہ جیلانی بک ڈپو ہے، جامع مسجد دہلی سے چھپی ہے کتاب، اس کے اندر صفحہ نمبر 40 پہ لکھا ہوا ہے کہ وہ آیت قطعی الدلالہ ہو جس کے معنی میں چند احتمال نہ نکل سکتے ہوں، اور حدیث ہو تو حدیث متواتر ہو، حدیث ہو تو حدیث متواتر ہو۔ یہ دو پہلو آپ ضرور یاد رکھیے گا۔ نمبر ایک، آیت قطعی الدلالہ ہو جس کے معنی میں چند احتمال نہ نکل سکتے ہوں، یاد رکھیے، جس کے معنی میں چند احتمال نہ نکل سکتے ہوں، اور حدیث ہو تو حدیث متواتر ہو۔ آپ کو تو یہ بھی نہیں معلوم ہے کہ حدیث متواترہ ہوتا ہے یا حدیث متواتر ہوتا ہے، کیونکہ آپ انجینئر صاحب ہیں، آپ کو فرق تو پڑے گا ہی نہیں اس سے کہ آپ کو کیا معلوم کہ حدیث متواتر ہوتی ہے، حدیث متواترہ ہوتا ہے۔ ہر جگہ آپ نے حدیث متواترہ پڑھا ہے۔ آپ پہلے اپنے علماء سے بھی یہ پوچھ لیجئے کہ حدیث متواتر ہے یا حدیث متواترہ ہے۔ دوسری بات، انجینئر صاحب آپ نے چند چیزیں پیش کی، وہ میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ پہلی چیز، آپ نے ایک آیت پیش کی
فرماتے ہیں کہ قرآن کریم کی آیت ہے وما ہوا علی الغیب بضنین، اور آپ نے یہ فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ آیت نازل فرمائی ہے اللہ رب العزت نے، اور اس کے اندر اللہ فرماتا ہے کہ میرا محبوب غیب بتانے میں بخیل نہیں، اور آپ فرماتے ہیں کہ اس کے اندر اللہ رب العزت نے یہ بیان فرما دیا وہ بیان فرما دیا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا، آپ کے جعل حق کی عبارت ہے کہ آیت قطعی الدلالہ ہو جس کے معنی میں چند احتمال نہ نکل سکتے ہوں۔ دوسری بات، آپ کا عقیدہ یہ ہے کہ جمیع ما کان وما یکون، جمیع ما کان وما یکون، یہ آپ کا عقیدہ ہے، اور میں بباغ دہل چیلنج کرتا ہوں انجینئر مدثر صاحب کو، بباغ دہل، کہ انجینئر صاحب آپ قرآن کریم کی ایک ایسی آیت پیش کر دیں، ایک ایسی آیت یا احادیث مبارکہ میں جو ذخائر موجود ہیں ان میں سے ایک ایسی حدیث پیش کر دیں جس سے یہ ثابت ہو جائے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جمیع ما کان وما یکون کا علم حاصل تھا۔ آپ یاد رکھیے گا کہ جمیع ما کان وما یکون، ما کان وما یکون نہیں، جمیع ما کان وما یکون کا علم حاصل تھا، آپ یہ پیش کرنے کے ذمہ دار ہوں گے۔ دوسری بات کہ وما ہوا الغیب بضنین، یہ جو آیت ہے اس آیت میں مفسرین کا اس آیت کی تفسیر میں اختلاف ہے۔ اب وما ہوا علی الغیب بضنین میں ہوا سے کیا مراد ہے، اور پھر بضنین ہے، بضاد ہے یا بضا ہے، اس میں بھی اختلاف ہے۔ چنانچہ وما ہوا سے مراد کیا ہے، بعض حضرات اس سے مراد قرآن کریم کو لیتے ہیں، بعض حضرات اس سے مراد قصص و اخبار کو لیتے ہیں، بعض حضرات نے اس سے مراد انبیاء وحی کو لیا ہے، بعض حضرات نے اس سے مراد خبر سما کو لیا ہے۔ مثال کے طور پر میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، یہ کتاب ہے تفسیر ابن کثیر، اس میں فرماتے ہیں علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ قال قتادہ کان القرآن غیبا فانزلہ اللہ علی محمد، کہ قرآن کریم غیب تھا، اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اس کو نازل کیا۔ ایک حوالہ ہوا۔ دوسرا حوالہ علامہ خازن کا، جن کا آپ بڑے زور و شور سے نام لے رہے تھے اس کتاب کے اندر، فرماتے ہیں وما ہوا یعنی محمدن صلی اللہ علیہ وسلم علی الغیب ای الوحی وخبر السماء وما اطلع علیہ مما کان غائبا عن علمہ من القصص والانباء۔ فرماتے ہیں کہ علم یہ وما ہوا، اور نہیں ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم غیب پر بخیل، یعنی غیب بتانے میں بخیل نہیں۔ یعنی کیا بتانے میں بخیل نہیں؟ فرمایا یعنی وحی کو بتانے میں، آسمان کی خبروں کو بتانے میں، اور اس چیز کو بتانے میں جو آپ کے علم سے غائب ہے، قصص میں سے، اور اخبار میں سے، ان تمام چیزیں، یہ تمام چیزیں جو آپ کے علم میں نہیں تھی، ان تمام چیزوں کا علم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وحی کے ذریعے جو آپ کو آتی ہیں اس کو بتانے میں بخیل نہیں۔ فرمایا کہ اسی طرح علامہ نصفی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر مدارک میں بھی لکھا ہے کہ وما محمد علی الوحی بضنین، اس سے مراد یہاں پر وحی لیا ہے، اور فرمایا کہ جیسے کاہن لوگ بخل سے کام لیتے ہیں اور کچھ باتوں کو ادھورا بتاتے ہیں اور کچھ باتوں کو ہضم کر جاتے ہیں، ایسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، بلکہ جیسے اللہ رب العزت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرماتے ہیں ویسے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے سامنے بیان فرماتے ہیں۔ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر جلالین میں فرماتے ہیں وما ہوا ای محمد علیہ الصلاۃ والسلام علی الغیب ما غاب من الوحی وخبر السماء، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بخیل نہیں ہیں غیب پر، یعنی اس چیز کو بتانے میں بخیل نہیں جو وحی کے ذریعے اور آسمان کی خبروں سے جو چیز مخفی ہے، وحی سے جو مخفی ہے اور آسمان کی خبروں سے جو چیز مخفی ہے، اس چیز کو بتانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بخیل نہیں۔ اسی طرح قاری ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر مظہری کے اندر یہ بات لکھتے ہیں وما ہوا یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم علی الغیب ای علی ما یخبرہ ما یوحا الیہ، کہ جس چیز کی وحی آپ کی جانب کی جاتی ہے اس چیز کو بتانے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بخیل نہیں۔ یہ میں نے چند حوالے آپ کے سامنے پیش کیے، اور وہ اس لیے پیش کیے ہیں کہ ان کی کتاب
जाल हक के अंदर ये बात लिखी है कि आयत कतई दलाला हो, जिसके माने में चंद एहतमाल न निकल सकते हो, और यहां पर चंद ही नहीं कई एहतमाल हमने निकाल कर दिखा दिए और कई मुफस्सिरीन के हवाले हमने आपके सामने दिए। हमने आपके सामने इब्न कसीर का हवाला दिया, हमने आपके सामने तफसीर खाजिम का हवाला दिया, हमने आपके सामने तफसीर मदारिक का हवाला दिया, हमने तफसीर जलालैन का हवाला दिया, तफसीर मजहरी का हवाला दिया। इन तमाम तफसीर में दोनों मानी बयान किए गए हैं और फरमाया कि इससे मुराद या तो वही है, या बाद ने क्या कहते हैं इससे मुराद आसमान की खबरें ली, बाद ने इससे मुराद कसस और अखबार को लिया है, और बाद ने इससे मुराद कुरान करीम को लिया है। ये चंद एहतमाल तो निकल गए, तो फिर आयत कतई दलाला कहां रही मौलाना? आपके उसूल के एतबार से, आपके शरायत के एतबार से, क्योंकि मुफ्ती अहमद यार नईमी फरमाते हैं कि कतई दलाला आयत हो और उसके माना में चंद एहतमाल ना निकल सकते हो। इस माना में इस आयत में तो कई मानी निकल चुके हैं और कितने एहतमाल निकल चुके हैं, तो कैसे आप इसके जरिए से इस्तेदलाल कर रहे हैं? दूसरी बात सुनिए कि इस आयत की तफसीर में जो बिज़नीन है, जो इस आयत में वमा हुवा अलल गैबि बिज़नीन, इसमें भी मुफस्सिरीन के इख्तिलाफ है। बिज़नीन ज़ाद के साथ और बाज़ बिज़नीन ज़ा के साथ पढ़ते हैं, और अल्लामा इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि दोनों माना मुतवातिर और दोनों माना सही हैं। अब आप खुद बताइए कि जब आयत में चंद मानी का इस्तेमाल आ गया और आयत कतई दलाला नहीं रही है, तो फिर आप कैसे इसके जरिए से इस्तेदलाल कर रहे हैं और किस मुंह से आप हमारे ऊपर इस्तेदलाल करें? आप मुफ्ती अब्दुल वाहिद कुरैशी साहब को तो बोल रहे हैं कि चेहरे से जाहिल लगता है और ऐसा लगता है। मौलाना इंजीनियर साहब, आप कौन से चेहरे से बहुत अच्छे लगते हैं? आप दाढ़ी कटाते हैं, आप क्या कहते हैं टोपी नहीं पहनते हैं, आपकी दाढ़ी कटी हुई है, आप जो है फेसबुक पर लड़कियों के फोटो शेयर करते हैं, लड़कियों के फोटो सेंड करते हैं। आपका तो ये हाल है, आप दूसरे के ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं। चैलेंज है तुमको मुद्दसिर इंजीनियर साहब कि कोई चीज ऐसी कि मुफ्ती अब्दुल वाहिद कुरैशी साहब दाढ़ी कटाते हो या मुफ्ती अब्दुल वाहिद कुरैशी साहब किसी लड़की का फोटो सेंड करते हो, ऐसी कोई चीज आप बता दें मुफ्ती अब्दुल वाहिद कुरैशी की, मैं आपके सामने अपनी हार लिख दूंगा यहां पर और उनके मुतालिक लिख दूंगा कि हाँ ये आदमी फासिक व फाजिर है। हाँ, लेकिन ये जरूर आपके साथ, आपके बारे में कहता हूं कि दाढ़ियां कतरवाना और दाढ़ी कटवाना ये आपकी सिफत है और आप फासिक व फाजिर हैं और गुनाह कबीरा के हमेशा मुर्तकिब रहते हैं, क्योंकि हमेशा आप दाढ़ी कटवाते हैं और जो शख्स दाढ़ी कटवाता है वो हमेशा गुनाह का इर्तिकाब करने वाला रहता है। किस मुंह से तुम हमारे ऊपर इल्जाम लगाते हो? मैंने कहा था आपके सामने शुरू में ही कि हम इस चीज के कायल नहीं हैं, लेकिन चूंकि है गुंबद की ये सदा जैसी कहो वैसी सुनूं, आपने ये इल्जामात, आपको चाहिए था कि आप इल्मी बात करते हैं, आप इल्मी बात करते, इल्मी चीज छेड़ते, लेकिन आपने करा ये कि आप जो है जातियात पर आ गए। मुफ्ती अब्दुल वाहिद कुरैशी साहब के चेहरे पे ऐसा कहने लग गए, चेहरा ऐसा है तो वैसा है, तो फिर आप भी सुनिए, जैसा 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 आपने कहा वैसा आप सुने भी, ये क्योंकि ये भी मकौला है कि जो जैसा बोता है वैसा काटता है, तो जो आपने बोया है वो आप काटिए। अब उसके बाद आपने एक आयत और पेश की, वो आयत है वअल्लमका मा लम तकुन तालम, और आपने यहां फरमाया कि इस आयत के अंदर नहीं, आपने आयत पेश की जी वअल्लमका मा लम तकुन तालम आयत पेश की, और आप फरमाते हैं कि इसमें माँ जो है ये उमूम के लिए है, और आप यहाँ पे ये फरमाते हैं कि ये यहाँ से इल्मी बात करने लग गया हूं। भला एक इंजीनियर और जाहिल आदमी क्या इल्मी बात करेगा, जिसको सलीका तक नहीं आता, जिसको उर्दू पढ़ना नहीं आती, जिसको क्या कहते हैं उर्दू लिखना नहीं आती है, जिसको कुछ भी नहीं आता, वो क्या कहते हैं इल्मी बात करेगा? इल्मी बात करने का आप बोलते हैं। आपने जो आयत पेश की इसको भी मुलाहजा कर लीजिए, और आप यहाँ फरमाते हैं कि मैंने कुरान की तफसीर कुरान से की है, तो लीजिए मौलाना, मैं भी कुरान की तफसीर कुरान से आपके सामने पेश कर देता हूं। आपने फरमाया कि यहां पर मां जो है वो उमूम के लिए है, तो फिर लीजिए ये कुरान करीम की आयत है, सूरह बकरा की आयत है वयुअल्लिमुकुम मा लम तकूनू तालमून, और हमारे रसूल तुमको वो बातें सिखाते हैं जो तुम नहीं जानते हो। तो इस आयत करीमा में भी मां है, तो अब यहां पर जो है अगर मां को उमूम के लिए इस्तेमाल करते हैं तो फिर सहाबा किराम के लिए, इस तरह तमाम उम्मत के लिए, सारों के लिए इल्म गैब साबित हो जाएगा। और आप इससे चूंकि जमी मा कान व मा यकून का इल्म हासिल करना, इल्म साबित करना चाह रहे हैं, तो फिर तो सहाबा किराम
رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، اور اس کے ساتھ ساتھ تمام امت کو جمیع ما کان وما یکون حاصل ہو جائے گا، کیونکہ آپ کہہ رہے تھے قرآن کی تفسیر قرآن سے کرا ہے میں نے، تو میں بھی قرآن کی تفسیر قرآن سے کر رہا ہوں، وہی آیت پیش کر رہا ہوں، وَيُعَلِّمُكُم مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ میں نے پیش کی۔ ایک آیت اور لیجئے، سورہ انعام کے اندر ہے وَعُلِّمْتُم مَا لَمْ تَعْلَمُوا أَنْتُمْ وَلَا آبَاؤُكُمْ، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ تم کو ان باتوں کی تعلیم دی گئی جو تم نہیں جانتے تھے اور نہ تمہارے باپ دادا جانتے تھے، ان چیزوں کی تم کو ان باتوں کی تعلیم دی گئی جو تم نہ تم جانتے تھے اور نہ تمہارے آباء و اجداد جانتے تھے۔ اب دیکھیے اس آیت کی تفسیر میں مفسرین نے یہ بات لکھی ہے کہ یہ آیت جو ہے یہودیوں کے متعلق نازل ہوئی اور اس آیت کے مخاطب یہودی ہیں۔ اب آپ کے قول کے اعتبار سے یہودی جو کہ اسلام کے دشمن تھے اور ہیں اور رہیں گے، ان کے لیے بھی جمیع ما کان وما یکون کا علم حاصل ہو جاتا ہے، کیونکہ آپ ہی نے کہا کہ قرآن کی تفسیر قرآن سے میں نے کی، میں بھی قرآن کی تفسیر قرآن سے کہہ رہا ہوں، اور یہاں پر بھی ما کا استعمال ہے، وَعُلِّمْتُم مَا لَمْ تَعْلَمُوا أَنْتُمْ وَلَا آبَاؤُكُمْ۔ ایک اور آیت آپ سنیے، قرآن کریم کی آیت ہے 30واں پارہ، وَعَلَّمَ الْإِنسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ وَعَلَّمَ الْإِنسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ، یعنی اللہ رب العزت نے انسان کو وہ باتیں بتلائیں جو وہ نہیں جانتا تھا، وہ باتیں سکھلائیں جو وہ نہیں جانتا تھا۔ اب آپ فرمائیے یہاں پر انسان سے مراد تمام انسان مراد ہے، چاہے اس میں کافر ہو، چاہے اس میں مسلمان ہو، چاہے اس میں یہودی ہو، چاہے اس میں عیسائی ہو، چاہے اس میں بدھ مذہب کا ہو، چاہے اس میں ہندو مذہب کا ہو، چاہے اس میں جینی ہو، دنیا کے جتنے بھی مذاہب ہیں چاہے کوئی بھی ہو، سارے کے سارے علم الانسان ما لم يعلم انسان کے اندر داخل ہیں۔ جب انسان کے اندر داخل ہیں تو ما کا لفظ یہاں پر بھی استعمال ہوا ہے، لہٰذا ما عموم کے لیے یہاں بھی ہوگا، اور یہ کوئی میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، یہ آپ ہی کے اصول کے مطابق میں کہہ رہا ہوں، کیونکہ آپ نے کہا کہ قرآن کی تفسیر میں نے قرآن سے کی ہے، تو میں بھی قرآن کی تفسیر آپ کے سامنے قرآن سے پیش کر رہا ہوں، اور یہ قرآن کریم کی آیت ہے وَعَلَّمَ الْإِنسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ۔ اللہ رب العزت نے یہاں پر ما کا لفظ استعمال فرمایا، اس لیے سارے کے سارے لوگ چاہے کافر ہو، کوئی بھی ہو، کسی بھی مسلک سے کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، ساروں کے لیے جمیع ما کان وما یکون کا علم حاصل ہو جاتا ہے۔ اب آپ سنیے، آپ علمی بات کرنا چاہ رہے تھے، میں آپ کے سامنے صاحب نور الانوار اور اس کے حاشیہ منار جو ہے اس میں جو ہے ایک بات لکھی ہوئی ہے، فرمایا کہ ما ومن یحتملان العموم والخصوص، کہ ما اور من جو ہوتے ہیں یہ عموم اور خصوص دونوں کا احتمال رکھتے ہیں، اور آج جناب کہتے ہیں کہ ما عموم کے لیے آتا ہے، صرف ما عموم کے لیے آتا ہے۔ اچھا، علامہ سید شریف جرجانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قلنا الموصولات لم توضع للعموم بل ہی للجنس تحتمل العموم والخصوص، کہ موصولات جو ہیں من وما، یہ ان کو موصولات کہتے ہیں عربی کے اندر۔ انجینئر صاحب ہے، انجینئر صاحب کو تو کچھ پتہ ہی نہیں چلے گا کہ ما اس میں موصولہ ہے یا کیا ہے، اس سے ان کو کیا لینا دینا، ان کو تو صرف کیا کہتے ہیں نقلچی بندر ہیں، نقل کریں گے، کبھی وہ خالص الاعتقاد اٹھا لیں گے، کبھی جال حق اٹھا لیں گے، اور اس میں سے جو چاہیں گے اٹھا کے پیش کر دیں گے۔ فرماتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ موصولات جو ہیں وہ عموم کے لیے وضع نہیں کیے گئے ہیں بلکہ وہ جنس کے لیے وضع کیے گئے ہیں، اور جب جنس کے لیے وضع کیے گئے ہیں تو وہ عموم اور خصوص دونوں کا احتمال رکھتے ہیں، دونوں کا احتمال رکھتے ہیں۔ اب آپ بتائیے مدثر صاحب، جو تفسیر آپ نے پیش کی تھی، جو آیتیں آپ نے پیش کی تھی اور جو تفسیر اس میں پیش کی تھی، جو مطلب اس میں پیش کیا تھا، وہ سارا کا سارا تو ہباء منصورہ ہو گیا۔ اب آپ نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، کچھ بھی آپ کے ہاتھ میں نہیں آیا۔ آگے چلیے، آپ نے ایک چیز اور پیش کی، آپ فرماتے ہیں کہ مفتی عبد الواحد صاحب نے قل لا اقول لكم عندي خزائن اللہ ولا اعلم الغیب پیش کیا۔ فرماتے ہیں کہ آپ یہ آیت قطعی الدلالہ نہیں ہے اور وغیرہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ تمام مفسرین نے کہا ہے کہ تواضع اختیار فرمائی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عز و انکساری کا مظاہرہ کیا ہے۔ مولانا، اس کتاب کی بھی تفسیر میں آپ کی گھر کی کتاب سے پیش کر دیتا ہوں، آپ کی گھر کی کتاب ہے یہ جال حق، اس کا صفحہ نمبر 84 ہے، اس میں لکھا ہے پہلی فصل آیت قرآنیہ کے بیان میں، اور فرماتے ہیں تفسیر بیضاوی یہی آیت لا عالم الغیب ما لم یوحى الی او لم ینتصب علیہ دلیل، یعنی میں غیب نہیں جانتا جب تک اس کی مجھ پر وحی نہ کی جائے یا کوئی دلیل اس پر قائم نہ ہو، یا اس سے مراد کل علم کی نفی ہے۔ آپ خود غور سے سنیے مولوی انجینئر مدثر صاحب کہ اس میں کیا فرماتے ہیں کہ اس سے مراد کل علم کی نفی ہے، کل علم کی نفی، اور آپ عقیدہ
عقیدہ یہ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ جمی ما کان وما یکون کا علم حاصل ہے. آپ نے جو چیز پیش کرنا چاہی الٹا آپ اسی کو آپ کے خلاف بن گئی. لو آپ اپنے دام میں خود صیاد آ گیا. یہاں تو آپ خود ہی اپنی چیزوں کی پیش کر جو آپ نے جو چیزیں پیش کی تھی اس کا شکار بن بیٹھے ہیں, کیونکہ خود آپ کی کتاب میں لکھا کہ اس میں کل علم کی نفی ہے, کل علم کی نفی ہے. اور آگے سنیے ایک بات اور بات پیش کی ہے. فرماتے ہیں تفسیر کبیر میں اسی آیت کے ماتحت قولہ لا عالم الغیب یدل علی اعترافہ بانہ غیر عالم بکل المعلومات. یہ فرمان کہ میں غیب نہیں جانتا حضور علیہ السلام کے اس اقرار پر دلالت کرتا ہے کہ آپ سارے معلومات نہیں جانتے, سارے معلومات. غور سے سنیے انجینئر صاحب کہ سارے معلومات, چونکہ آپ کا تو عقیدہ تھا جمی ما کان وما یکون کا, آپ نے اس ویڈیو کے اندر یہ بات کہی, لیکن یہاں آپ کے مولوی صاحب کہتے ہیں کہ سارے معلومات نہیں جانتے. یہ مراد ہے اس آیت میں. یہی تو ہم بھی کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کل علم غیب حاصل نہیں. ہاں ہمارا عقیدہ یہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع غیب, اخبار غیب, انباء غیب حاصل ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ مخلوقات میں سب سے زیادہ علم جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے. الحمدللہ یہ ہمارا عقیدہ ہے. اب آپ یہ بھی سن لیجئے, آگے صفحہ نمبر 85 پر لکھا ہے تفسیر نیشاپوری میں ہے ای لا ادعی القدرت علی کل المقدورات والعلم بکل المعلومات. یعنی میں تمام مقدورات پر قدرت رکھنے اور تمام معلومات کے جاننے کا دعویٰ نہیں کرتا. اب آپ خود سوچئے, آپ نے عقیدہ بیان فرمایا کہ اللہ کے رسول کو جمی ما کان وما یکون کا علم حاصل. اب یہاں دیکھیے فرماتے ہیں کہ میں یہ دعویٰ نہیں رکھتا کہ میں تمام مقدورات پر قدرت رکھنے اور تمام معلومات کے جاننے کا دعویٰ نہیں کرتا. آپ تو جمی ما کان وما یکون ثابت کر رہے ہیں. یہاں تو آپ کی ساری دلیل ہباء منصورہ ہو گئی. اب آپ چلیے, آپ نے ایک چیز اور پیش کی, آپ نے ایک حدیث پیش کی ہے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی. وہ فرماتے ہیں, آپ نے فرمایا, وہ حدیث ہے بخاری شریف میں ہے, فرمایا قام فینا النبی صلی اللہ علیہ وسلم مقاما فاخبرنا عن بدء الخلق حتى دخل اہل الجنہ منازلهم. یہ پوری حدیث آپ نے پیش کی اور فرمایا کہ بخاری شریف میں ہے. اب آپ بتائیے, آپ نے یہاں پر تو ابتدا کی کس کی, ایک تو آپ کے مفتی احمد یار کی اور مولوی عمر اچھوی کی, اس کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت سے لوگوں کی آپ نے کیا کہتے ہیں ساری کی ساری چیزیں پیش کی. تو میں آپ یہ بتائیے, میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں. فرمایا اس کا ترجمہ میں آپ کے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں کھڑے ہو کر اول سے لے کر جنتیوں کے جنت میں جانے اور دوزخیوں کو دوزخ میں جانے تک کا کل حال ہم سے بیان فرما دیا. یاد رکھا جس نے یاد رکھا اس نے یاد رکھا, اور جو بھول گیا وہ بھول گیا. تو مولوی صاحب ذرا آپ ہمیں یہ بتائیے کہ اس حدیث سے جمی ما کان و ما یکون کا علم کہاں حاصل ہوتا ہے. میں چیلنج کرتا ہوں آپ کو, اور بڑی ہی جرأت کے ساتھ آپ کو چیلنج کرتا ہوں کہ اس حدیث میں آپ یہ دکھا دیجئے کہ کہاں پر ایسا لکھا ہوا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جمی ما کان و ما یکون کا علم حاصل تھا, جنتیوں کے جنت میں جانے اور دوزخیوں کے دوزخ کے جانے تک کا علم بتایا. اب آپ بتائیے اس سے کیا ثابت ہوتا ہے؟ کیا اس سے جمی ما کان و ما یکون کا علم حاصل ہو جاتا ہے؟ کیا اس سے جمی ما کان و ما یکون کا علم ثابت ہے؟ کیا اس کے اندر جمی ما کان و ما یکون کا اس بات ہے؟ کوئی بھی بریلوی ثابت نہیں کر سکتا ہے. اور میں آپ کے سامنے ایک بہت ہی فائنل بات آپ کے سامنے نقل کر دیتا ہوں تاکہ بات کھل کر آ جائے. فرماتے ہیں حضرت, اور ان تمام احادیث کے اندر جن کے اندر فتنوں کو اور قیامت کی چیزوں کو بیان فرمایا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے, اس کے متعلق علامہ ابن خلدون فرماتے ہیں هذه الاحاديث كلها محمولة على ما ثبت في الصحيحين من احاديث الفتن والاشراط لا غير لانه المعهود من الشارع صلوات الله وسلامه عليه في امثال هذه العمومات. فرماتے ہیں کہ یہ جتنی بھی حدیثیں جو صحیحین میں یعنی بخاری اور مسلم میں بیان کی گئی ہیں صرف فتن اور علامت قیامت پر محمول ہیں. کوئی اور چیز ان سے مراد نہیں ہو سکتی ہے, کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسے عمومات کے بارے میں یہی منصب ہے. اب آپ خود سوچئے کہ اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف فتنوں اور قیامت کے جو علامات ہیں صرف ان کو بیان فرمایا, اور حضرت علامہ ابن خلدون فرماتے ہیں کہ صرف یہ
یہیں تک محدود رہیں گی، اس سے آگے ان چیزوں کو بیان نہیں کیا جا سکتا، اور اس سے آگے ان چیزوں کو کہیں محمول نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اور آگے سنیے، اللہ کے حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں قد بین النبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر الفتن، کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اکثر فتنے بیان فرما دیے۔ تو فتنوں کو بیان فرمایا، قیامت کی چیزوں کو بیان فرمایا، قیامت کے دن کیا کیا ہوگا ان کو بیان فرمایا۔ اس سے یہ کہاں ثابت ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جمی ما کان وما یکون کا علم حاصل ہے۔ مولانا آپ ذرا ہوش کے ناخن لیجئے اور فیصلہ فرمائیں کہ آپ نے جو چیزیں پیش کی ہیں یہ کہاں تک صحیح ہیں، آپ کے اصول کے لحاظ سے بھی غلط ہے، کیونکہ آپ کا ہی اصول ہے، آپ کے ہی کتاب میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ آیت جو ہو وہ قطعی الدلالہ ہو اور اس میں چند معانی کا احتمال نہ ہو، اور یہاں پر تو پتہ نہیں کتنے معانی نکل گئے ہیں، تو آپ کس حساب سے ان آیات کو پیش کرتے ہیں؟ اور دوسری بات آپ نے فرمایا انا اعطیناک الکوثر، یہاں آپ یہ فرماتے ہیں کہ یہاں پر جو ہے مطلق چیز بیان فرمائی ہے، تو مولانا مطلق چیز بیان فرمائی ہے تو کیا اس کے اندر جمی ما کان وما یکون کا علم بیان کیا گیا ہے؟ اللہ رب انا اعطیناک الکوثر، بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمایا، تو کیا مطلب ہے اس کا؟ کیا اس میں ساری کی ساری چیزیں، سارے مغیبات اس کے اندر داخل ہیں، ہر ایک چیز داخل ہے؟ اس کا بھی آپ حوالہ پیش کیجئے گا، کس تفسیر کے اندر یہ بات لکھی؟ آپ فرماتے یہ مطلق ہے، اور فرماتے المطلق یجری علی اطلاقہ، کہ یہ مطلق جو ہے اپنے اطلاق پر جاری ہوتا ہے۔ تو انجینئر مدثر صاحب جب ہم اسی بات کو اپنے اکابرین کی عبارت میں پیش کرتے ہیں کہ یہ بات یہاں پر مطلق بیان کی گئی ہے اور اس کو مطلق پر رکھیے، عموم اس کے اندر داخل مت کیجیے، تب تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آپ کی ناکوں میں سانپ سونگ جاتا ہے، اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ تمہارے کان جو ہے بند کر دیے گئے کہ سنائی نہیں دیتا ہے، تمہاری آنکھوں میں روشنیاں ختم ہو گئی ہیں کہ دکھائی نہیں دیتا ہے، تمہارے زبانوں میں لکنت اور زبانیں گنگ ہو گئی ہیں کہ پڑھا نہیں جاتا ہے، بولا نہیں جاتا ہے، تب تو تمہارا یہ حال ہو جاتا ہے، اور تم اس وقت تو یہی نہیں مانتے، اس وقت تو اپنی ضد، اپنے تعصب اور اپنے عناد پر آمادہ رہتے ہو۔ آپ خود سوچئے کہ جہاں عموم ہم بتاتے ہیں وہاں نہیں مانتے، اور جہاں اپنا مطلب نکالنا ہو وہاں پر فوراً عموم یاد آ جاتا ہے۔ انجینئر صاحب کچھ تو ذرا شرم کا لحاظ کیجئے، لیکن آپ کے اندر تو شرم ہی نہیں۔ اذا فاتک الحیاء فافعل ما شئت، جب آدمی بے شرم ہو جائے تو جو چاہے کرے۔ آپ بے شرم آدمی ہیں، گالی آپ دیتے ہیں، ہمارے پاس آپ کی گالیوں کی ویڈیوز موجود ہیں، آئیڈیوز موجود ہیں، اس کے ساتھ ساتھ آپ نے جو گالیاں دی ہیں اس کی تحریریں بھی ہمارے پاس موجود ہیں، اس کے اسکرین شاٹ موجود ہیں۔ پھر آپ کو اردو نہیں آتی اس کی بھی نہیں موجود ہے، آپ کو اردو پڑھنا نہیں آتا اس کا بھی ہمارے پاس موجود ہے، اور آپ کیا کہتے ہیں جو ہمارے علماء کرام کو گالیاں دیتے ہیں وہ ساری کی ساری چیزیں ہمارے پاس موجود ہے، سب کچھ ہمارے پاس موجود ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ انجینئر ہیں، اس کا بھی حوالہ موجود ہے، آپ نہ کوئی عالم نہ کوئی مفتی ہیں، یہ بھی ہمارے پاس حوالہ موجود ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ جو ہے لڑکیوں کے فوٹو جو ہے فیس بک پر شیئر کرتے ہیں، یہ بھی ہمارے پاس اس کے بھی حوالے موجود ہے۔ پھر آپ جو ہے اپنی داڑھی کٹواتے ہو، آپ داڑھی کٹواتے ہو، اس کا بھی حوالہ ہمارے پاس موجود ہے۔ کس منہ سے تم مفتی عبد الواحد قریشی صاحب پر اعتراض کر رہے تھے؟ تم نے چیلنج کیا مفتی عبد الواحد قریشی صاحب کو نا، میں تم کو چیلنج دے رہا ہوں اور میں تمہارا چیلنج قبول کرتا ہوں کہ انجینئر مدثر صاحب آؤ میدان میں مناظرہ کرتے ہیں علم غیب کے اوپر، کیونکہ تم علم غیب پر ایک مرتبہ مجھ سے بھاگ چکے ہو، اور وہ مناظرہ علم غیب کا یوٹیوب پر موجود ہے، اور اس میں آپ نے مجھے گالی دے کر بلاک کیا تھا۔ یہ ساری کی ساری چیزیں ہمارے پاس موجود ہیں، گھبرائیں نہیں آپ، انشاءاللہ ہمیں آپ کا چیلنج قبول ہے۔ مفتی عبد الواحد قریشی صاحب سے مناظرے کی بات کرتے ہو، ارے پہلے اپنا آئینے میں اپنا چہرہ تو دیکھو کہ تمہاری اوقات کیا ہے، تم کس کھیت کی مولی ہو، ذرا اپنا چہرہ تو آئینے میں دیکھو، تمہاری کیا اوقات ہے؟ داڑھی تم کٹواتے ہو، سارے کام غلط تم کرتے ہو، لڑکیوں کے فوٹو تم شیئر کرتے ہو، سینڈ کرتے ہو ایک دوسرے کو، اور تیری کیا اوقات کہ تو مفتی عبد الواحد قریشی سے مناظرہ کرے؟ ہاں تو اپنا چہرہ تو دیکھو جا کے ذرا آئینے میں۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ جیسے
بات کرو گے ویسے سنو گے، جو تم کہو گے وہی تم کو سننا پڑے گا۔ یہ ساری چیزیں ہم کھولتے نہیں، لیکن تم نے ہم کو مجبور کیا، تم نے علماء دیوبند کے اوپر برے القابات سے پکارا، برے القابات سے پکارا، تم نے علماء دیوبند کو برا بھلا کہا اور ان کے نام کو بگاڑا، اس کے ساتھ ساتھ ان کو گالیاں دی، تو پھر ہم یہ مجبور ہوئے کہ تجھ جیسے آدمی کے اوقات ہم دنیا کے سامنے لائیں تاکہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔